میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کہ یہ ایک بہت بڑا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب عمران خان کا دور اقتدار تھا تو اس میں بھی تو مختلف سیاستدانوں پہ، صحافیوں پہ پرچے ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان ان کے اوپر یا تو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، یا ان پہ کرپشن کا کیس تھا، یا ان پہ قبضہ کرنے کا کیس تھا، یا ان پہ ٹیٹیز کا کیس تھا، یا بیرون ملک جائیدادوں کے کیس تھے، اور ادھر آپ آزادی اظہار رائے پہ کبھی شہباز گل کو اندر کر دیتے ہیں، کبھی فواد چودھری کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی عمران ریاض کو گرفتار کر لیتے ہیں، کبھی شیخ رشید کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں ایک لوٹ کسوٹ کے پیسے کی آزادی اظہار رائے کے ساتھ، یہ بہت بوگس قسم کا آرگیومنٹ ہے اور عوام اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان، کیونکہ انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد جب سے ہم ڈیجیٹلائز ہوئے ہیں، لوگ اپنا بیانیہ سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ یوتھ، سوشل میڈیا پہ ہمارے بزرگ، سوشل میڈیا پہ ہماری بہنیں ان کے ہر بیانیے کو اسی وقت رد کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جرائم ہے، ان کی سیاسی تاریخ میں چوری اور ڈکیٹی ہے، ان کی سیاسی تاریخ میں جھوٹ کسوٹ کی سیاست ہے، جس کا چورن اب یہ عوام بالکل ریجیکٹ کر چکی ہے۔ جی کیا کہیں گے، قصور کیا تھا اس بار؟ 2 دن پہلے انہوں نے جو ہے کلیئرٹی لی، اس کے بعد جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں، وہاں پر ان کو پتہ چلا جی بلیک لسٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاں، قصور کی جہاں تک آپ نے بات کی تو اس میں قصور اس آدمی کا ہے جس کی حمایت کرنے کی وجہ سے آج عمران ریاض پہ، آج پرویز الہی پہ، آج شیخ رشید پہ مقدمے ہو رہے ہیں، اور اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ اس کو کہتے ہیں عمران احمد خان نیازی، جس نے ان 13 جماعتوں کو نتھ ڈال دی ہے، جنہوں نے ان کی جو وراثتی ایک ان کی روایتی سیاست تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج ان کی جماعت کے اندر سے بھی وہی آوازیں آ رہی ہیں، وہی نظریہ آ رہا ہے جو عمران خان نے لوگوں کو نظریہ دیا ہے کہ اس موروثی سیاست سے چھٹکارا پاؤ، کریڈیبل لوگوں کو آگے لے کے آؤ تاکہ پاکستان کا کچھ سوچا جا سکے۔ اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے غریب آدمی کی بات کرتا ہے کہ ہمیں جو سڑکوں فٹ پاتھوں پہ سونے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں پناہ گاہیں کھولنی چاہیے، ان کی روٹی کا بندوبست کرنا چاہیے، جو بیمار ہسپتالوں کے فرشوں پہ پڑے رہتے ہیں ان کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی صحت ان کی جیب میں صحت کارڈ کی صورت میں ڈالی جائے۔ یہ جو غریب اور امیر کا فرق ہے، یہ جو غریب کے لیے الگ ایجوکیشن ہے اور دوسرے غریب کے امیر کے بچوں کے لیے الگ ایجوکیشن ہے، غریب کا بچہ ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھتا ہے اور امیر کا بچہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کا فرق مٹانے کے لیے ان کو سنگل نیشنل کریکولم دیا جائے۔ اس نے کہا کہ اس جو غریب عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروباری آئیڈیاز دینا پڑیں گے، ہمیں ان کو مفت قرض دینے پڑیں گے تاکہ یہ لوگ اپنے گھر کا خرچ، اپنی آمدن اپنے گھر سے جنریٹ کر سکیں۔ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ لڑتا ہے، اور وہ اسلامو فوبیا کا دن اس کے خلاف دن مقرر کروا لیتا ہے اور پوری دنیا اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، تو ہمیں کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا چاہیے تاکہ سیلابوں سے اور مختلف قسم کے زلزلے اور جو یہ موسمی آفات آتی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان چوروں کو، ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ پاکستان کو ایک صاف اور ایک شفاف ملک بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، یہاں پہ صاف شفاف نظام ہو، یہاں پہ انصاف کا ایک نظام ہو۔ آپ نے اس کی باتیں سنی ہیں، اس کے نظریے میں 3 چیزیں ہیں۔
سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, یہاں پہ انصاف کا نظام یکساں ہونا چاہیے تاکہ بڑے چور کو نہ چھوڑا جائے اور غریب کو پکڑ کے جیل میں نہ ڈالا جائے, سب کے لیے ایک کٹہرا اور ایک تکڑی ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ یہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا چاہیے. پھر اس نے کہا کہ اس قوم کو ایک پیج پہ لانے کے لیے انہیں ہمیں ایک سلیبس کرنا پڑے گا, ان کے نظریات ایک کرنا پڑیں گے, یہاں پہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی, یہاں پہ قرآن پاک کا ترجمہ لازمی کر کے یونیورسٹی کے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے گی. اس نے کہا کہ یہاں پہ توانائی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ڈیمز بنائیں گے, اس لیے ڈیکڈز آف ڈیم کہا جاتا ہے کہ 10 ڈیمز بن رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک ایسا سسٹم لائیں گے جس سے ہر بندہ نیشنل امبریلا کے انڈر آ سکے, ہم کرپشن پہ قابو پا سکیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن لے کے آئیں گے. اس نے کہا کہ یہاں پر ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جس سے ایک ڈیجیٹلائز چیزوں کو یوز کر کے ہم الیکشن کروائیں. ای وی ایم کا نام آپ نے سنا ہوگا, آپ نے سنا کہ ای وی ایم وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے, انہوں نے اپروو کیا, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے وہ ای وی ایم لانچ کی, لیکن اس ظالم حکومت نے یہ کیا کہ یہ کیونکہ شفافیت سے بھاگتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ عوام انہیں ریجیکٹ کر چکی ہے, اب یہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے قانون میں رد و بدل کر کے اپنے کیسز بھی معاف کروا رہے ہیں, ای وی ایم کا بھی انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے اور عوام کا بھی انہوں نے جینا دوبر کر دیا ہے. اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف نکل پڑے. وہ بندے جو ان کو ووٹ دیتے تھے, جنہیں پتہ نہیں تھا, شعور نہیں تھا, وہ بھی آج سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان کا نظریہ وہی عوام کی اور وہی پاکستان کی فلاح کا نظریہ ہے. کیا کہیں گے, یہ الیکشن کو رکوانے کے لیے تو نہیں یہ ساری کمپین چل رہی؟ ان کے بہت زیادہ نیگیٹو عزائم ہیں جس کی جڑیں جدھر سے بھی آپ کریدیں گے اس میں ان کا ذاتی مفاد اس میں آپ کو نظر آئے گا. اب یہ لوگوں کو ڈرا کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں, ہم الیکشن جس طرح ابھی بلدیاتی انتخابات میں سندھ میں الیکشن چوری ہوا, زرداری صاحب نے اور ان کی پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے جس طرح سے الیکشن چوری کیا, یہ اس طرح کا ایک پریسیڈنٹ یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے, جو عوام کی ایک رائے ہے, اس کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کر کے یہ چوری کر کے الیکشن جیتیں اور پھر حکومت میں آئیں, کیونکہ انہیں نہ تو ان کا کوئی نظریہ ہے نہ ان کی کوئی سوچ ہے. اور اب دیکھ لیا آپ نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں, ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, ایک وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر اور گڈ ایڈمنسٹریٹر ہمارے صحافیوں نے جو بنایا ہوا تھا, آج بھی وہ بیٹھے ہیں, وہ بھی ڈیفینڈ کرنے سے اب قاصر ہیں. اب ثنا بچا بھی خلاف بول پڑی ہیں, اب غریدہ فروقی کے منہ سے بھی کبھی کبھی ان کے خلاف بات نکل جاتی ہے, اب منصور علی خان بھی غصے میں آ گئے, ان کو مشورے دیتا ہے کہ اب یہ کریں آپ وہ کریں, اس کی وہ اندر سے اس کے ایک جلن نکل رہی ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے نا اہل ہیں, ان سے نہ ملک سنبھلے گا. اور آپ نے بات کی کہ یہ گرفتاریاں, میں آپ کو پاکستان کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنا ہی قربانیوں کے بعد تھا. پاکستان جب بنا تو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا فیض احمد فیض صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, انقلابی شاعر تھے. کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ نثار میں تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. پھر آپ نے حبیب جالب کو بھی سنا جن کی وہ نظم ہے کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختۂ دار سے, میں بھی خائف نہیں تختۂ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے, ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. تو یہ پاکستان کی وراثت میں ملی ہوئی چیزیں کہ ہم بات کرتے رہیں گے, ہم اس نظام کے خلاف بولتے رہیں گے. فیض صاحب کو بھی آپ نے سنا, جالب صاحب کو بھی آپ نے سنا, اور آج پھر عمران ریاض جیسی آوازیں ان کے لیے چٹان بن چکی ہیں جن کو گرانے کی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور اس طرح کے اوچھے ہتھ سے یہ جعلی گرفتاریاں کر کے جعلی کیسز بنا کے اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ انہیں شکست ہوگی, کیونکہ
ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ دیکھے گی کہ جتنے بھی برے حالات ہیں ہم ان سے بھی نکلیں گے، اور ان سارے چوروں سے اور ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے.